نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب تلاوت کرتے، آپ پر جب بھی آیت رحمت آتی تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، اس پر رک کر، آیت پر رک کر، اور اللہ تعالیٰ سے اس رحمت کا سوال کرتے۔ اور اگر کوئی عذاب کی آیت آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکتے وتعوذ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ یہ جامع ترمذی، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، سنن دارمی میں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ معزز سامعین، بدیع التفاسیر اردو زبان میں ہم آپ کے سامنے مختصراً اس کا مفہوم ہے بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم جس فصل پر چل رہے تھے وہ دوسری فصل ہے پہلے باب کی مقدمے کے اندر، جس میں تلاوت قرآن کے آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم اگلے آداب کی طرف آتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر جو ادب ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، جس کا معنی مفہوم شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس آیت کا یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا۔ یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس آیت کا مفہوم بیان کیا ہے، ترجمہ بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ کچھ دلائل بھی پیش ہوئے احادیث سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تلاوت کا انداز بھی یہی تھا کہ ہر لفظ آپ جدا جدا کر کے اور ٹھہر ٹھہر کر آپ لفظ ادا کیا کرتے تھے۔ اس آیت سے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس سے مراد تجوید کے قواعد نہیں ہے کہ جو قاری حضرات کہتے ہیں تجوید کے اتنے قواعد ہیں، اور اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تجوید فرض واجب ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک امت پر مشقت ڈالنے والی بات ہے کہ تجوید تو ہر شخص نہیں سیکھ سکتا۔ کوئی عربی ہے، کوئی دیہاتی ہے، کوئی غیر اجمی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی دیگر بہت سارے علاقوں کے لوگ ہیں، کیونکہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، تو جو تلفظ اور جو تجوید عرب جانتے ہیں وہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا اس طرح کی تعلیمات۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہت سارے لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ تجوید فرض ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے شاہ صاحب رحمہ اللہ کا کہ اس بارے میں کسی بھی مفسر نے یہ تفسیر نہیں کی کہ تجوید کے قواعد فرض ہے۔ اس آیت کی کوئی بھی ایسی تفسیر مجھے نہیں ملی۔ پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو پیش کیا۔ وہ فرماتے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقرأ القرآن وفینا الاعرابی والعجمی۔ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر آئے، اور ہم میں اعرابی بھی موجود تھے، یعنی دیہاتی لوگ، اور عجمی لوگ بھی موجود تھے، یعنی جو عربی نہیں تھے، یہ سارے ہمارے ساتھ تلاوت کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا یہ سارے کے سارے درست پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں، صحیح تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ روایت سنن نبی داؤد کی ہے، جس سے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہی مراد لیا ہے کہ یہاں پر سارے موجود تھے۔ اب ہر کوئی عرب کے لہجے میں تو نہیں پڑھ رہا تھا، غیر اجمی بھی تھے، دیہاتی بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے وہاں، اور انہوں نے تلاوت کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی تلاوت کو اچھا قرار دیا، بہتر قرار دیا۔ یعنی کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا تلفظ صحیح نہیں، کہ آپ کی تجوید صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا سارے صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے علامہ ابو الحسن سندھی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے فتح الودود، فتح الودود یہ شرح ابو داؤد کی ہے، انہوں نے شرح لکھی، اس کے اندر بھی انہوں نے اس حدیث سے یہ شرح لکھی ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نے اچھا پڑھا، سب درست پڑھ رہے ہیں، تو اس سے مراد عرب، عجم، اعرابی، ساروں کو ساروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا۔
تو یہاں سے جو ابو الحسن سندھی رحمہ اللہ نے استدلال لیا، انہوں نے بھی یہی استدلال لیا ہے کہ تجوید فرض نہیں ہے۔ اور پھر آگے چل کر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک قول بھی نقل کیا ہے، نواب صدیق حسن خان صاحب کا قول بھی نقل کیا ہے، جو انہوں نے کہا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے فتح البیان کے اندر کیا لکھتے ہیں، انہوں نے تو بہت ہی سختی اختیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر جو قاری کرتے ہیں اپنی داڑھوں کو ٹیڑھا کر کے، منہ کو ٹیڑھا کر کے، عجیب سی کیفیت بنا کے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو کہا کبھی بھی اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے، کبھی بھی اس آیت سے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ تجوید کے قواعد سیکھے جائیں، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آگے نواب صدیق حسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے جو پیٹ پجاریوں نے اور اسی طرح احمق لوگوں نے، جاہلوں نے، جو شریعت کو نہیں جانتے، انہوں نے یہ بدعت جاری کی ہے، اور اس وجہ سے اسلام کو نقصان ہوا، اور بہت سارے جس طرح دیگر لوگوں نے اسلام کو نقصان دیا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی اسلام کو نقصان دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ کو جس طرح آتا ہے، آپ نے جس طرح پڑھا ہے اس پہ محنت کریں، غلطی نہ ہو، اور تجوید جو ہے بہت زیادہ جو سخت قواعد ہیں جو قراء حضرات ہی جانتے ہیں وہ فرض نہیں ہیں، بلکہ تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، الفاظ کی ادائیگی میں فرق محسوس ہونا چاہیے، جیسے صاد ہے، سین ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کا فرق معلوم ہو، لیکن بہت زیادہ سختی نہ کی جائے تجوید کے معاملے میں۔ اس کے بعد جو نواں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ادب ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں کوئی رحمت کی آیت آئے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا، اور اگر عذاب کی آیت آئے تو عذاب سے پناہ مانگنا، تو اس حوالے سے یہ عمل مسنون ہے۔ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب تلاوت کرتے، آپ پر جب بھی آیت رحمت آتی تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، اس پر رک کر، آیت پر رک کر، اور اللہ تعالیٰ سے اس رحمت کا سوال کرتے، اور اگر کوئی عذاب کی آیت آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکتے وتعوذ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ یہ جامع ترمذی، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، سنن دارمی میں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی اور دیگر جمہور علماء اکرام، ان کا یہ مذہب ہے، ان کے مطابق یہ جو رک کر اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا اور تعوذ مانگنا، یعنی اللہ کی پناہ مانگنا، اعوذ باللہ پڑھنا، معاذ اللہ کہنا، اس طرح کے الفاظ کہنا، یہ جو ہے کہ یہ نماز میں بھی کر سکتے ہیں اور نماز کے بغیر بھی، عام تلاوت میں بھی اس طرح کر سکتے ہیں اور نماز میں بھی کر سکتے ہیں، تو یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر 10ویں نمبر پر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک ادب ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے مذاق نہیں کرنا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے، بلکہ غور و فکر کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ بخاری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب آپ تلاوت کیا کرتے تھے تو بیچ میں کبھی کلام نہیں کیا کرتے تھے، یعنی جس طرح نماز میں کلام نہیں ہوتا اس طرح وہ تلاوت میں بھی کلام نہیں کرتے تھے، اتنا احترام قرآن مجید کا، تلاوت کا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا احترام ہے، اس لیے تلاوت بھی غور و فکر سے کرنی چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو رہی ہو، قرآن بھی کھلا ہو، قرآن نہ پڑھ رہا ہو اور آپس میں لگے ہوئے ہوں، تو یہ احترام کے خلاف ہے قرآن مجید کے۔ 11ویں نمبر پر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے ادب، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قراءۃ الرجل، بندے کا تلاوت کرنا قرآن گیارہویں نمبر پر جو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک ادب ذکر کیا ہے، وہ ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت مصحف سے کرنا یا غیر مصحف سے، یعنی قرآن مجید کھول کر تلاوت کرنا یا کھول کر نہ کرنا، اس کا اجر بیان کیا ایک حدیث کے مطابق۔ تو اس حدیث کے اندر
قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، نہ دیکھ کر پڑھنا، اس کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو بندہ دیکھ کر پڑھتا ہے اس کے لیے 2000 درجے ہیں، اور جو دیکھ کر نہیں پڑھتا اس کے لیے 1000 درجہ ہے۔ یہ حدیث اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے مزید زیادہ بندے کو اجر ملے گا۔ یہ سنن بیہقی کی روایت ہے جو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اور پھر آگے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس حوالے سے مزید تائید کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ کے صحابہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ بعض صحابہ سے بھی مروی ہے۔ تو اس کے اندر فضیلت کیا بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ دیکھ کر پڑھتا ہے اور جو دیکھ کر نہیں پڑھتا اس کی مثال فرض اور نفل کی طرح ہے۔ جو بندہ فرض پڑھتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جو مطلب کہ دیکھ کر نہیں پڑھتا اس کو نفلی نماز کا اجر ملتا ہے۔ اس طرح کا فرمان نبی علیہ الصلوۃ کا، یعنی اس کی مثال اس طرح ہے۔ ایک بندہ فرض پڑھتا ہے، دوسرا نفل پڑھتا ہے، جو فرض اور نفل کے درمیان اجر کا آپس میں تعلق ہے، یعنی فرض کا زیادہ ہے، نفل کا کم ہے اجر، اسی طرح دیکھ کر اور نہ دیکھ کر پڑھنے کا اجر ہے۔ تو دیکھ کر پڑھنا اس کی زیادہ فضیلت ہے جو اس 11ویں ادب کے اندر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اور پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ دیکھ کر پڑھنا یہ خیر اور برکت کا باعث ہے، اور اس طرح پڑھنے سے بندہ غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور یاد کرنے میں زیادہ مدد ملتی ہے کہ جتنا دیکھ کر پڑھے گا اتنا زیادہ ذہن نشین ہوگی بات۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے امام غزالی کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس طرح کے اور بھی اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد جو 12واں تلاوت قرآن کا ادب بیان کیا گیا وہ یہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک بندہ کر رہا ہے، دوسرا اس پر آتا ہے تو اس پر سلام کیا جائے اور وہ تلاوت کرنے والا جواب دے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی سلام کرتا ہے، تلاوت کر رہا ہے تو سلام کا جواب نہ دے، بلکہ جواب دینا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو دلیل شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ آئے، صحابہ فرماتے ہیں، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ ہم پر نکلے اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، فسلم علینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر سلام کہا۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام کیا، جس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ تلاوت کرنے والے پر سلام کرنا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی سلام کرنے اور اس کو جواب دینے کو زیادہ راجح قرار دیا ہے، صحیح کہا ہے کہ یہ صورت زیادہ راجح اور صحیح ہے، یعنی علماء کے نزدیک بھی یہ بہتر عمل ہے کہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے سلام کرنا چاہیے اور اس کو جواب دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔